بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن کا آج تیسرا سبق ہے۔ سورہ فاتح میں سے ہم نے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر پچھلے حصہ کے اندر بیان کی۔ آج ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ سورہ فاتح آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب پچھلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے رب نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اب پچھلی آیت کا اگلی کے ساتھ تعلق ربط کیسے قائم ہوگا، تو علماء نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کریم جل جلالہ کی تعریف و ثنا کو بیان کریں گے، ان پہ اللہ کریم جل جلالہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اب جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے، اللہ کریم جل جلالہ نے جب ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ چھینک آنے کے جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو آگے جواب میں فرشتوں نے کیا کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو مطلب جو اللہ کی ہم تعریف کو بیان کریں گے، اللہ ان پہ رحمت فرماتا ہے۔ تو یہ اگلی آیت کے ساتھ اس کا ایسے ربط بنے گا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ اس میں مختلف تفاسیر ہیں علماء کرام نے جو بیان کی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ رحمان کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا کہ جو بندوں سے حاصل نہ کی جا سکیں، جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکے، ایسی اللہ رحمتیں عطا فرمانے والا۔ اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل ہو سکیں۔ تو یہ علماء کرام نے بہت زیادہ جو تفاسیر کی، ان میں سے ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امام قرطبی علیہ رحمہ، انہوں نے جو ہے نا اس کی یوں وضاحت فرمائی ہے کہ پہلے اللہ کریم جل جلالہ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کے بعد الرحمن الرحیم کیوں کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ عبداللہ محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس سے جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کریم جل جلالہ کی عظمت پیدا ہو گئی ہے، اس کا خوف پیدا ہو گیا۔ اور آگے اللہ کریم جل جلالہ نے پھر اپنے دو جو ہے نا اوصاف ذکر کیے ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی اطاعت کی جو ہے ترغیب ہے، کہ مطلب وہ اللہ ہے جو اگرچہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے جو سارے جہانوں کا، یہ بہت بڑی عظمت و شان ہے، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں اس میں ترغیب ہے الرحمن الرحیم میں، اللہ کی اطاعت کے اندر اس کی فرما برداری کے لحاظ سے۔ فرمایا یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان آ گیا، پس اللہ کریم جل جلالہ کی اطاعت فرما برداری کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ تو یہ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا علامہ قرطبی علیہ رحمہ کے حوالہ سے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو رحمان اور رحیم کا ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ کہتے ہیں رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی ہے مرحوم پر احسان کیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی احسان کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، رحمت احسان کے معنی میں بھی آتا ہے اور رقت قلب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جب رحمت اللہ کریم جل جلالہ کی صفت بنے گی، کہ رحمت کا تعلق جب رب کی ذات کے ساتھ ہوگا، تو پھر اس کا معنی فقط احسان بنے گا، رقت قلب نہیں بنے گا۔
لیکن جب رحمت آدمیوں کی صفت بنے گی، جب اس کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا معنی شفقت، رقت قلب، محبت یہ بنے گا۔ لیکن جب رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو فقط اس کا معنی کیا بنے گا؟ احسان بنے گا، فضیلت بنے گا۔ لیکن جب آدمیوں کی صفت بنانا ہے تو پھر اس کا معنی رقت قلب کیا جا سکتا ہے۔ الرحمن، اللہ رحمان ہے، الرحیم، اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کا جو اطلاق ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے سوا کسی پر کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس کا اطلاق ہے۔ جبکہ رحیم کا اطلاق اللہ کے ما سوا مخلوق پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رحمان کا اطلاق ہوگا وہ صرف اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات پر ہی ہوگا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہ جس رحمان کا جو نام ہے، جو رحمان کا اطلاق ہے وہ فقط رب کے لیے ہے، رب کے علاوہ کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ رحیم کا اطلاق ما سوا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ علماء کہتے ہیں کہ رحمان کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کا جو حقیقی مصداق ہے وہ فقط اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ رب کی ذات کے علاوہ رحمان کا معنی کسی اور کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز پہ رحمت جو محیط ہے وہ صرف اللہ کریم کی ہی ہے، تو لہٰذا رحمان کی جو صفت ہے، رحمان نام ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ہے۔ رحیم کا اطلاق اللہ کے ما سوا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رحیم کا معنی ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا، جو بہت رحم کرتا ہو۔ اور قرآن کریم برہان رشید میں رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی کیا گیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ پر بھی کیا گیا ہے۔ رحیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بیان ہوا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں پہ رحیم کا جو اطلاق ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے بھی کیا گیا ہے، تو لیکن رحمان کا اطلاق صرف اللہ کے لیے ہوگا، جبکہ رحیم کا اطلاق اللہ کے ما سوا مخلوق میں سے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، لیکن آخرت میں اللہ رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان فقط مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ رحمان اس کا احسان دنیا میں مومن اور کافر پر بھی ہے۔ کافر پر کیسے ہے؟ ساری زندگی رب کو ایک سجدہ نہیں کیا، بتوں کو سجدہ کرتے رہے، رب رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے، پھر بھی رب نے احسان کیا، ان کو رزق عطا کیا۔ وہ تو تھوڑے ہی ہیں جو ان کو رزق عطا کرنے والے ہیں، لیکن آخرت کا جب امتحان ہوگا، آخرت کا جب مقام ہوگا اور یوم آخرت میں جو اللہ کا احسان، انعام، اکرام ہوگا وہ فقط مومنوں پر ہی ہوگا۔ اچھا، پھر اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے لفظ یہ جو قرآن مقدس ہے، رحمان پہلے کیوں آیا، رحیم بعد میں کیوں آیا؟ تو اس میں جو ہے یہ کیوں ایسا بیان کیا گیا کہ رحمان جو ہے مقدم کیا گیا، رحیم جو ہے وہ مؤخر کیا گیا؟ وہ اس میں بہت زیادہ وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں میں اللہ کی مہربانی، رحمت کا مبالغہ ہے۔ ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کثیر انداز میں اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے، اور رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس میں زیادہ مبالغہ پائے گا بنسبت رحیم کے۔
اب عرب کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ ثنا کرتے تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے، لیکن قرآن مقدس میں پہلے اعلیٰ کو ذکر کیا گیا، پھر بنسبت اس کے تھوڑا کم معنی بعد میں رحیم کے اندر پایا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ علماء نے جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا گیا، رحمان عام ہے کیونکہ اس کا تعلق مومن اور کافر دونوں کے ساتھ ہے، جبکہ رحیم خاص ہے کیونکہ رحیم کا تعلق جو ہے وہ فقط مومنوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے عام خاص پر مقدم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان، اللہ نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم کے آگے؟ مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل گیا کہ جو نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ بس ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں، تو رب نے اس کا توڑ کر دیا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے۔ پھر رحمان اور رحیم لانے کے بعد مالک یوم الدین کیوں ارشاد فرمایا؟ اللہ کریم جل جلالہ نے انسانوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ رحمان اور رحیم اللہ ہے، لیکن اللہ مالک یوم الدین بھی ہے، کہ مطلب کوئی شخص گناہ کے اندر بڑھتا چلا جائے اور وہ فقط یہ سمجھے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، تو اللہ نے فرمایا بندہ مومن گناہ کے قریب نہ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، نہ مت سمجھنا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رحمان و رحیم ضرور ہوں، مگر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، کہ بندہ مومن قیامت کے دن تو نے میرے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ایک ایک ساتھ کا حساب تم سے لوں گا۔ رحمان رحیم اگرچہ ضرور ہوں لیکن قیامت کے دن کا مالک ہوں، تو قیامت کے دن کا اللہ کریم جل جلالہ مالک ہے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس میں بہت زیادہ تشریح ہے جس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قیامت کا جو لمحہ ہے یا قیامت کا جو دن ہے یا مرنے کے بعد جو زندہ ہونے کا عقیدہ ہے، کیا اس لحاظ سے جو اشخاص ایسے ہیں جو اس نظریے کے خلاف ہیں، جو اس چیز کو نہیں ماننے والے، یہ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، کہ قرآن مقدس سورہ یاسین ہے اس کی آخری آیات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا، کالا ایک شخص نے کہا تھا، من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے قبرستان سے ہڈی اٹھائی اور کہا کہ یہ کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جو ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ مطلب ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان نے مر جانا ہے، جب قبر کے اندر جائے گا ہڈیاں ہو جائیں گی، گوشت اتر جائے گا، جو ہے نا گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے تو بکھر جائیں گی ہڈیاں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ بن جائیں گی، ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی کے اندر مل جائیں گی، انسان ختم ہو جائے گا، کون ہے جو اس کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کل محبوب آپ فرما دیجئے، یحیی الذی انشأہا اول مرہ، اللہ فرماتا ہے وہی اس کو پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا۔ مطلب رب نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا تو وہی رب کیا کرے گا؟ دوبارہ اس کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ مطلب رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جو رب ایک گندا جو نطفہ ہے اگر اس کے سبب سے انسان کو بنا سکتا ہے دوبارہ، تو اگر مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں بکھر جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، تو رب ان سے پھر انسان کو زندہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا، اس کے اندر روح ڈالے گا، طاقت عطا کرے گا، اور رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہوگا، اس سے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ نظریہ کہ معاذ اللہ معاف کرے کہ بس بندے نے مرنا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی نہیں مرنا، کوئی قیامت نہیں، تو رب نے اس کا توڑ فرمایا مت سمجھنا اللہ رحمان و رحیم ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اللہ رحمان رحیم ضرور ہے مگر قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے۔ اچھا جی، اب دن کا جو اطلاق ہوتا ہے قیامت کے دن کا مالک، اس کے اندر کیا ہے کہ طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو زمانہ ہے، جو حصہ ہے، جو ساعت ہیں، جو گھڑیاں ہیں،
یہ جو مقدار ہے، یہ جو اس میں جتنا بھی گیپ ہے، جتنا بھی ساعتیں وقت گزرتا ہے، اس پر یوم کا اطلاق ہوتا ہے، دن اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ذہن کے اندر سوال آئے گا کہ قیامت کے دن قرآن مجید میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا، اور اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب 50,000 سال، اور اللہ فرماتا ہے قیامت کا جو دن ہوگا، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ اگر دن کا وہ معیار ہم اگر لیں تو دن کا اطلاق تو ہوتا ہے سورج نکلنے سے غروب ہونے تک، یہ تو چند ساعتیں بنتی ہیں، چند گھنٹے بنتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کیا فرماتا ہے کہ 50,000 سال۔ تو اب اس میں تطبیق علماء نے یوں دی کہ اس 50,000 سال سے سال کا جو تعلق ہوگا وہ ہوگا کافروں کے ساتھ، کہ مطلب جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نافرمانیاں کی، جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حساب و کتاب کا جب معاملہ ہوگا تو ان کا ایک دن 50,000 سال کی مقدار میں گزرے گا۔ اب جس کافر نے ساری زندگی معاذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، بتوں کو اس نے معبود سمجھا، بتوں کو عبادت کے سجدے کے لائق سمجھا، اب وہ بندہ قیامت کے دن 50,000 سال کیسے کھڑے ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کیسے وہ اپنا حساب و کتاب دے گا؟ اب اس میں روایت سنیے گا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، قرآن مقدس میں ہے کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے قیامت کے دن کتنا لمبا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی۔ اللہ اکبر! جو بندہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے لیے 50,000 سال کا ایک دن نہیں ہوگا، اس میں تخفیف ہوگی، اور فقط تخفیف نہیں، اعلیٰ درجے کی تخفیف ہوگی۔ کیسے؟ سرکار فرماتے حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا ہے اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت کے اندر گزرے گا۔ اللہ اکبر! فرض نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں مومن بندے پر اتنی اعلیٰ درجے کی تخفیف کی جائے گی کہ فرض نماز کا جو وقت دنیا کے لحاظ سے اپناتا ہے، کہ دنیا میں جو فرض نماز پڑھتا ہے اس سے بھی کم وقت میں اس کا جو دن ہے وہ قیامت کے دن گزر جائے گا۔ تو کتنا اعلیٰ چیز ہے، اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے کتنا احسان مومنوں پر ہوا، کتنا احسان ایمان والوں پہ ہوا کہ ان کا دن ایسے گزرے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 برس کا جو دن ہوگا وہ کافر کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے، دنیا میں اس نے شرک کیا، اللہ رسول کے فرامین کو جھٹلایا، تکذیب کی، اس وجہ سے کیا ہوگا، اس کا جو ایک دن ہوگا وہ کیا ہوگا، 50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن گزرے گا۔ اللہ اکبر! اب اس کے اندر تھوڑی سی مزید وضاحت کہ اللہ کریم جل جلالہ کیا ہے، مالک یوم الدین ہے، اللہ قیامت کے دن کا کیا ہے، مالک ہے۔ حقیقت میں قیامت کے دن کا مالک کیا ہے، اللہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے الرحمن الرحیم آیا کہ اللہ کیا ہے، رحمان الرحیم ہے، پھر اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کیا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رحمان الرحیم ذکر کرنے کے بعد، رحمان الرحیم ذکر کرنے کے بعد مالک یوم الدین اللہ نے کہا تاکہ کچھ خوف پیدا ہو جائے مومنوں کے دلوں کے اندر کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم دنیا میں جو کمائیں گے، جو کھائیں گے، جو پئیں گے، جو کریں گے، جو نافرمانیاں کریں گے،
جو اطاعت ہم کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے یا اعمال کریں گے، قیامت کے دن یہ سارا جو ہمارا اعمال ہیں قیامت کے دن پیش ہوں گے، اعمال صالح کی وجہ سے اللہ جنت دے گا، اور جو ہمارے اعمال کبیہ ہوں گے اس کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم عطا کرے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، عیسائی جو لوگ ہیں انہوں نے دنیا میں گناہ کیے، اب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پہ چڑھے تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اب وہ اس درجے تک پہنچ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے مرضی گناہ کر لو، اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اللہ کی رحمت پہ اتنا زیادہ ہو چکا کہ وہ اللہ کے غضب کو بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونے، کچھ بھی نہیں ہونا، جو کچھ مرضی کر لو۔ اب اتنا پختہ انہوں نے عقیدہ جو ہے وہ کیا کہ اس پہ انہیں اللہ کی رحمت پہ اتنا پختہ یقین ہو گیا، غضب سے اللہ کا جو خوف ہے اس سے وہ بڑے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اب آریوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنے مرضی کیا کر لو، گناہ کر لو، کسی گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، جو بھی گناہ کیا جائے گا اس کی سزا جو ہے وہ ضرور قیامت کے دن ملے گی۔ اب ان کا عقیدہ اللہ کے غضب پہ اتنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ان کا عقیدہ بالکل ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو، ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اب اللہ کی غضب پہ، اللہ کی ناراضگی پہ ان کا اتنا اعتماد بڑھ گیا، اللہ کی رحمت کو یہ لوگ بھول گئے۔ یہ آریوں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو، جتنا مرضی دنیا میں رہ کر گناہ کر لو، گناہ کی سزا قیامت کے دن اللہ عطا نہیں کرے گا۔ اب عیسائیوں نے اللہ کی رحمت پہ اتنا اعتماد کیا کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے خوف سے یہ لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت پر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے خوف پر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا رحمان رحیم ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ ہی قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو مومن جو ہے اس کا عقیدہ اللہ کے خوف پر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تب کامل و اکمل بنے گا کہ جب ہم اللہ سے خوف بھی کرنے والے ہوں اور اللہ کی رحمت پر یقین بھی کرنے والے ہوں۔ خوف خدا کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو بھی گرنے والے ہوں، ہمارا جسم بھی کانپنے والا ہو، جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو، اللہ کی رحمت کا ذکر سن کر ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ کے آثار بھی نظر آنے والے ہوں۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف پر بھی یقین رکھنے والا ہو، اس کی ذات کا خوف بھی اپنے سینے میں رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کامل رحمت پر بھی یقین رکھنے والا ہو۔ پھر اس میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا اللہ باقی چیزوں کا مالک نہیں ہے؟ اللہ یہ کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ کیا اللہ باقی چیزوں کا مالک نہیں ہے؟ اس کا جواب بڑی خوبصورت جو ہے نا مثال کے اندر دیا گیا۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ جب مالک کی عظمت دکھانا مقصود ہو، مالک کی عظمت دکھانا مقصود ہو تو اس کی ملکیت کو کسی بڑے مملوک کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں نا بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ کی سلطنت بہت سے ملکوں کے اندر ہوتی ہے، بہت سے شہروں کے اندر ہوتی ہے، بہت سے قصبوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب اس کی عظمت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اگرچہ بادشاہ جو ہے وہ تو قصبے کا بادشاہ بھی ہوتا ہے، ملکوں کا بادشاہ بھی ہوتا ہے، بادشاہ شہروں کا بادشاہ بھی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کی جب عظمت کو دکھانا تو بندہ کہتا ہے یہ شاہ ہند ہے، یہ شاہ ہند ہے۔ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مالک کی عظمت دکھانے کے لیے اس کی جو ہے نا ملکیت کو کسی بڑے مملوک کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ اگرچہ ہر چیز کا مالک ہے لیکن فرمایا کہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اب شاہ ہند جو دنیا کے بادشاہ ہیں، جن کو شاہ ہند کہا جاتا ہے، شاہ دہلی کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ اور چیزوں کے مالک نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، لیکن پھر ان کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے ان کی عظمت شان جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اب رب ہے وہ سارے جان کو پالنے والا ہے، رب تو سب کا رب ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں رزق تو رب ہی دیتا ہے، لیکن رب کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں مزید عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مالک یوم الدین ہے، اس میں بہت زیادہ عظمت ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باقی چیزوں کا اللہ مالک نہیں، بلکہ کائنات میں رہنے والے ہر شے، المختصر ہر ذرے کا رب ذوالجلال جل جلالہ حقیقی مالک ہے۔ کائنات میں جو بھی چیزیں ان کا ہر مالک کیا ہے۔ تو انسان مومن مسلمان عرض کر رہا تھا کہ اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پہ کیا ہو کہ اللہ رحمان بھی ہے، لیکن اللہ کیا ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ جب ہمارا یہ نظریہ اعتقاد بن جائے گا تب ہمارا حقیقی ایمان کے اندر اللہ نور عطا فرمائے گا۔ اب سنیے اس میں حدیث پاک کہ جو صرف رحمان اور رحیم کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جنہوں نے بس یہی سمجھا کہ فقط اللہ رحمان و رحیم ہے، بس جو گناہ دنیا میں کرو کوئی سزا اس کی نہیں ہونی، کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی پوچھ گچھ قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ آپ ان کے متعلق یہ روایات سنیں اور اندازہ لگے کہ ہمارے اکابر اتنی بڑی، اور بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا اللہ کا خوف اپنے سینوں کے اندر رکھا۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر معاذ اللہ اشعار کے اندر بھی ہمارے بعض نعت خواں حضرات ایسے ہیں کہ رب کی رحمت کا اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ رب کا خوف کا جب ذکر کوئی عالم دین یا مفتی کرے تو وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوئی، ہم مسلمان ہیں، یہ ٹھیک ہے رحمت پہ بھی یقین ہونا چاہیے لیکن خوف پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے اکابر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیسے خوف خدا کو اپنے سینے کے اندر بسایا۔ سنیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی روایت، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ گناہ یاد کرے گا، روئے گا، بندے کو پتہ ہوگا میں نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اب یہ جو کیفیت ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ جو رونا ہے یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، خوف خدا بھی ہو، اللہ کی رحمت پہ یقین بھی ہو۔ سرکار نے کیا فرمایا، اللہ کریم جل جلالہ اس قطرے سے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا قطرہ؟ سرکار نے فرمایا پہلا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے، مطلب جو شہید ہوتے ہیں خون کا قطرہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے خوف سے بہتا ہوا آنسو جو انسان کی جو ہے آنکھ سے نکلنے والا ہے۔ اور وہ روایت لمبی، میں المختصر اس کو ٹائم کی قلت کے پیش نظر عرض نہیں کرتا، کہ جس میں 7 آدمی جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو خوف خدا کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہانے والا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص رو سکتا ہے وہ روئے یا کوشش کرے رونے کی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ بزرگ ہیں ہستی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے آنسو نکلیں خوف خدا کی وجہ سے، جو بندہ رونے والا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ذلت اس کے چہرے پر نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کا چہرہ سلامت رہے گا، جس نے دنیا میں رب کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو گرایا۔ فرماتے ہیں کہ ذلت قیامت کے دن اس کے چہرے پہ نہیں آئے گی۔ اور ایک اور میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا، اندازہ لگائیے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت پر بھی یقین رکھا، اللہ کے خوف کے لحاظ سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے جو شخص رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں رب کے خوف کی وجہ سے اپنے آنکھوں سے جو آنسو کو گرایا جائے۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا ارشاد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے خوف کی وجہ سے روؤں، اللہ کے خوف کی وجہ سے روؤں، حتیٰ کہ میرے آنسو رخساروں پر جاری ہو جائیں، یہاں سے آنسو ٹپکیں اور رخسار جو ہیں اس سے تر ہو جائیں۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تو یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کروں۔ سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کرنا، کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کرنا اور دوسری طرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک قطرہ جو آنسو سے گرے اور جس سے رخسار تر ہو جائے، فرماتے یہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو گرنے والا ہوگا، آپ فرماتے یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک واعظ فرمایا گیا جس سے دل نرم ہو گیا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں، اپنی ظاہری حیات میں ایسے واعظ فرماتے جس سے دل نرم ہو جاتے، آنسو بہنے لگ جاتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسا واعظ فرمایا کہ آنسو بہنے لگ گئے۔ پتہ چلا کہ سرکار اپنے ظاہری حیات میں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوف خدا کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ آج کے پیر اور ملا اور چند کتب اور چند دین کی باتیں سمجھنے والوں نے رحمان اور رحیم پہ اتنا کامل یقین کر لیا ہے کہ معاذ اللہ ان کا آخرت کے لحاظ سے مقصد بھی فوت ہو گیا کہ ہم نے بس جو بھی ہے اللہ معاف کرے گا، چاہے شراب پیو، چاہے جوا کھیلو، چاہے نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، جو مرضی کرتے رہو۔ یہ خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور پھر خود عمل نہیں کرنا، لوگوں کو باقاعدہ اس کا واعظ کرنا، نصیحت کرنے، تبلیغ کرنے، اور لوگوں کو بھی بار بار اس بات پر مجبور کرنا کہ بس یہ اللہ ہی معاف فرمانے والا۔ اگرچہ یہ بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات پر، لیکن ساتھ خوف خدا کا پہلو کہاں جائے گا؟ اب سرکار اپنے ظاہری حیات میں حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ ایسا واعظ فرماتے تھے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سرکار خوف خدا کا درس بھی دیا کرتے تھے کہ اے لوگو، رب اگرچہ رحمان و رحیم ضرور ہے، لیکن ساتھ خوف خدا کو بھی اپناؤ، اللہ کا خوف بھی کیا رکھو، سینوں کے اندر رکھو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفسوں کو پہنچا لیا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف لوٹا، میری بیوی میرے قریب ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے درمیان دنیا کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس جس سوچ پر تھے اسے بھول گئے، کہ جو خوف خدا کا درس، جو واعظ و نصیحت حضور نے کہا وہ بھول گئے، دنیا میں مشغول ہو گئے، دنیا کی باتوں کے اندر مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر مجھے وہ بات یاد آئی، وہ جو حضور نے خوف خدا کا درس دیا جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گرے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ جو خوف اور رقت میرے دل کے اندر تھی، جو اللہ کا خوف تھا، وہ تو بدل گئی ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ باہر نکلا، پکارنے لگا، میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، میں نے حضور کے اس فرمان کو بھلا دیا، سرکار نے جو خوف خدا کا درس دیا۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں اس کو بھول گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی، سرکار صدیق اکبر نے فرمایا حنظلہ ایسا نہیں کہتے ہیں، تو منافق نہیں ہے، تو مومن ہے۔ حنظلہ ایسا نہ کہو، تو منافق نہیں ہے۔ کہتے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کہہ رہا تھا حنظلہ، یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا حنظلہ ایسا ہرگز نہیں، تو منافق نہیں ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ نے خوف خدا پہ ایسا جامع واعظ ارشاد فرمایا، ایسی جامع تقریر آپ نے ارشاد فرمائی جس کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے، جس سے دل جو ہے وہ ہمارے ایک عجیب قسم کی رقت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں گھر لوٹا، بیوی کے ساتھ میں نے دنیا کی باتوں میں مشغول ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیت حالت خوف خدا کے لحاظ سے میں نے آپ کی بارگاہ کے اندر پائی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اسے بھول گیا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہتے
کہ مطلب خوف خدا کی اس کیفیت پہ رہتے۔ حضور جانتے تھے کچھ پیر مولوی رب کی رحمت اور رب کے کرم و فضل پہ تو نہ یقین رکھیں گے کہ خوف خدا کو بھول جائیں گے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا حنظلہ، فرمایا اگر اسی کیفیت پہ رہتے کہ واقعی اللہ کریم جل جلالہ کا خوف سینے کے اندر رکھتے، سرکار فرماتے تمہاری یہ شان ہوتی کہ جب تم راستوں پر چلتے رب کا خوف سینوں میں رکھ کر تو فرشتے تم سے مصافحہ فرماتے، تم سے سلام کرتے۔ فرمایا حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان آج کے درس قرآن میں ہم نے یہی سیکھنا ہے، رب رحمان و رحیم ضرور ہے لیکن ساتھ اللہ کے خوف پر بھی یقین رکھنا ہے، خوف کو بھی سینے میں رکھنا ہے، یہ بھی ماننا ہے اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، یہ بھی بات۔ اور پھر یہ نظریہ کہ بس مر جانا ہے، قیامت کے دن ہم نے پیش نہیں ہونا، تو مالک یوم الدین سے ہم نے یہ سیکھنا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہم نے اس کی بارگاہ کے اندر دینا ہے، وہ سب ہم سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا، کیا کھایا۔ یہ قیامت کے دن اللہ کی ملکیت ہوگی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس دن قہار جو ہے اس کی ملکیت ہوگی۔ میں آخری واقعہ اس لحاظ سے عرض کرتا ہوں، حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ، ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی حضور آپ جو ہے ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ چونکہ دعوت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن آپ نے کہا کہ 3 شرطیں ہیں، اگر میری منظور کر لو میں آتا ہوں، تم دعوت بے شک کر دینا، میں تمہارے گھر سے کھاؤں گا۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت کیا شرائط ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو میں کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہو گیا، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہماری بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت حاتم اصم مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچے۔ آپ کیا ہوا، سب سے پہلے جہاں پہ جوتیاں پڑے تھے آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا رومال سے نا ایک ٹکڑا نکالا روٹی کا، خشک روٹی، آپ نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ مرید آگے آیا لپکا اور اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، درویش آدمی ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ آگے آئیے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جب دعوت کو ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا، تو میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، بس میرا یہی مقام، میں جوتیوں پہ بیٹھ کے ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ سارے لذیذ کھانے آپ کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہا میں نے پہلے شرط رکھی تھی میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ آپ نے وہ خشک روٹی کھانا شروع کر دی۔ اب جو تیسری چیز تھی وہ کیا تھی کہ حضرت حاتم اصم نے کہا تھا کہ میں جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ اب مرید کے لیے یہ بات ماننا ظاہری بات لازم تھی۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ جاؤ توا لے کے آؤ۔ مرید توا لے کے آیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنے گا۔ تو حضرت حاتم اصم جوتیاں آپ اتارتے ہیں اور جوتیاں اتار کر آپ توے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! توے کے اوپر جیسے ہی کھڑے ہوئے نا تو آپ نے اعلان فرمایا جس نے جو غذا دنیا میں کھائی ہے، اب جو غذا اب کھائی گئی ہے اس دعوت کے اندر، فرمایا آؤ اور اپنے اس کھانے کا حساب دو۔ لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو حاتم اصم نے کہا کہ جو کچھ میں نے کھایا میں اس کا حساب دینے کے لیے توے پر آ گیا، نیچے آگ جل رہی تھی۔ فرمایا تم نے جو لذیذ کھانے کھائے، آؤ نا اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر حساب دو۔ لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا جی دنیا میں یہ کیسے آپ بزرگ ہیں کہ اتنی وہ تپتی آگ اور اتنا گرم توا اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت حاتم اصم نے وہاں پر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جو دنیا میں ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کی آگ پر نہیں دے سکتا، فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری زندگی کے کھانے کا پینے کا حساب قیامت کے دن جہنم کی آگ پر وہ اپنا حساب کیسے دے گا؟ تو حاتم اصم عقیدہ دے کے گئے، دنیا والوں جو کھاؤ جو پیو سارے معاملے کرو، لیکن اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ کھایا ہے، جو کچھ پیا ہے، جو سارا سسٹم دنیا کا چل رہا ہے، ایک ایک پائی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر دینا ہے۔
بھول نہیں جانا کہ بس اللہ رحمان رحیم ہے. فرمایا اللہ رحمان رحیم ضرور ہے، مالک یوم الدین، اللہ ہی ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایک ایک نوالا، اس کا ایک ایک جز، ایک ایک کھانا تو بڑے دور کی بات، اس ایک ایک نوالے کا حساب بھی ہم نے رب کی بارگاہ میں دینا ہے کہ اللہ یہ حلال کا تھا یا یہ حرام کا تھا. دنیا میں ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کی آگ کے سامنے ممکن نہیں، تو قیامت کے دن گرمی تپش جہنم کی آگ کے سامنے یہ حساب کیسے ممکن ہوگا. سورہ فاتحہ کی آج 3 آیات مکمل ہو گئی، الرحمن الرحیم بھی مکمل ہو گئی. مالک یوم الدین پر جو میری وسعت طاقت تھی، جتنی میری ایک کم ظرفی تھی، ناقص علمی ناقص عقلی، اور جو کم مطالعہ تھا، اس پر میں نے کچھ گزارشات عرض کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا حقیقی معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا درس ہوگا، سبق نمبر 4، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے لوگ اس کو سنیں گے، عمل کریں گے، ویڈیو پیغام کو آگے شیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین.